پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے موچی کا کام کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے بازار جا کر آوازیں لگانا شروع کر دیں، پرانے جوتوں کی مرمت کروا لو اور اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمکا لو۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی سڑکوں پر آواز لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنا پرانا جوتا لیے کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا کہ اس کے جوتے کی مرمت کر دو۔ اس نے بڑھیا کے گھر کے باہر پیڑھی پر بیٹھ کر اس کے جوتے کی مرمت کر دی۔ جب کام مکمل ہوا تو بڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا، 1 سونے کا سکہ۔ اس نے اپنا تھیلا پکڑا اور گلی گلی میں چلا پڑا۔ اچانک ایک اور خاتون کی آواز آئی اور اس نے بھی اسے اپنے جوتے مرمت کے لیے دیے۔ موچی نے اس کے جوتے کی مرمت کی اور اپنا معاوضہ لے کر چل پڑا۔ موچی نے محنت کر کے کچھ دنوں میں اتنے پیسے کما لیے جن کے بعد اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 4 سونے کے سکے کما لیے۔ ان میں سے 2 سونے کے سکوں میں سے اس نے ایک گدھا خریدا اور باقی 2 سونے کے سکے لے کر گھر کی طرف چل پڑا اور اپنا سامان گدھے پر لاد دیا۔ اسے اپنے راستے سے ایک جنگل سے گزرنا پڑا اور وہاں سے نے ڈاکوؤں کا گروہ دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ موچی دانش مند تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکوؤں نے اسے روک لیا اور کہا، تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں ہمیں دے دو۔ موچی نے کہا، میں غریب ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی گدھا دیکھا اور اس کے گلے سے سونے کا سکہ زمین پر گر پڑا۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، یہ سونے کا سکہ کہاں سے آیا؟ اس کے بعد اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخرکار موچی انہیں کہا کہ وہ سب کچھ بتائے گا۔ موچی نے کہا، یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ سردار نے کہا، یہ گدھا مجھے بیچ دو اور پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا، میں اس کے بدلے 50 سونے کے سکے دوں گا۔ موچی رضامند ہو گیا اور اس نے ان سے کہا، باری باری ہر ایک کے ساتھ اس گدھے کو رکھنا، ورنہ آخر میں تم سب آپس میں پیسے کے لیے لڑتے رہو گے۔ موچی نے ان سے 50 سونے کے سکے لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے پیسوں سے پولٹری فارم خریدا۔ دوسری طرف چور بھی اپنے اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ سردار نے کہا، میں پہلے دن اس گدھے کو رکھوں گا، اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر پاس سو لیا۔ اسے یقین تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گا، پر جب صبح آنکھ کھلی تو سونا نہ پایا۔ ایک ایک کر کے سبھی ڈاکوؤں نے اس گدھے کو ساتھ رکھا، پھر سونا کسی کو نہ ملا۔ اب تمام ڈاکوؤں کو یقین ہو گیا تھا کہ موچی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ فارم میں کام کر رہا تھا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے کہا، جب وہ ڈاکو گھر پہنچیں گے اور میرا پوچھیں گے تو انہیں بتانا کہ میں فارم میں کام کر رہا ہوں اور ہمارے کتے ٹومی کو مجھے بلانے بھیجنا۔ جب ڈاکو پہنچے تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا انتظار کر رہا تھا، جب ٹومی کو بلانے پہنچا گیا تو وہ وہاں سے بلانے کے لیے دوڑ گیا۔ اتنے میں موچی گھر کے پیچھے سے آ گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ گدھا سونا نہیں دیتا۔ اس پر موچی نے کہا، آج میرے پاس جو بھی ہے اس گدھے کا ہی دیا ہوا ہے۔ سردار نے کہا، یہ کتا بھی ہمیں بیچ دو۔ اس پر اس نے کچھ دیر تو انکار کیا، لیکن جب 40 سونے کے سکوں کی پیشکش ہوئی تو اس نے حامی بھر لی اور انہیں کتا بھی دے دیا۔ جب کتا لے کر آئے تو سردار نے اپنی بیوی سے کہا، میں باہر جا رہا ہوں، جب کوئی بلانے آئے تو ٹومی کو بھیج دینا مجھے بلانے کے لیے۔ ایک ڈاکو جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس کتے کو اسے بلانے کے لیے بھیج دیا، پر ڈاکو کو بلانے کتا نہ پہنچا اور وہ اپنے مالک کے گھر چلا گیا۔ ایک ایک کر کے تمام ڈاکوؤں کے ساتھ وہ رہا، پر پھر بھی وہ اپنے پرانے مالک موچی کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ موچی نے پھر ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مرتبہ ہم بیوقوف نہیں بنیں گے اور موچی کو بھی سبق سکھائیں گے۔ بس ہم موچی کے گھر پہنچے اور اس کی جھوٹی دلیلوں کو نظر انداز کر کے اسے سبق سکھانے کے لیے اس کو بوری میں بند کیا اور اسے اس منصوبے سے ساتھ لے گئے کہ وہ اس بوری کو دریا میں پھینک دیں گے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے کچھ دیر آرام کیا اور وہ بوری چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں یہ بوری میں موجود موچی نے بھی چیخو پکار
بلند کر دی۔ اچانک وہاں پہ ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، وہ پاس سے گزرا۔ موچی نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دو، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر اس بندے نے کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہ بن جاتا۔ موچی نے کہا تم میری جگہ بادشاہ بن جاؤ، مجھے اس بوری سے باہر نکالو۔ اور وہ اس انجان بندے کو بوری میں اپنی جگہ بند کر دیا اور موچی اس کی بکریاں لے کر چرانے لگا۔ جب ڈاکو وہاں پہنچے تو بوری لے کر چل پڑے۔ انہوں نے بوری کو ندی میں پھینک دیا اور وہاں سے دوسری طرف ہو لیے۔ راستے میں جب موچی ملا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے موچی سے کہا کہ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ موچی نے کہا اس ندی کے نیچے ایک سونے کی کان ہے، وہاں بہت سونا ہے اور وہاں پر موجود سونے کی رکھوالی کرنے والے نے مجھے باہر نکالا۔ سردار نے کہا کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو اور خبردار اگر تم نے ہمیں اس مرتبہ بیوقوف بنایا۔ وہ انہیں اس ندی کے کنارے لے گیا۔ موچی نے کہا اگر تمہیں سونا چاہیے تو خود کو بوری میں بند کرنا ہوگا۔ تمام ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو بوری میں بند کیا اور موچی نے سب کو ندی میں پھینک دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دوسرے بندے کی بات کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے اگر کوئی ہمیں مشورہ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ اگر ڈاکوؤں کی طرح کوئی بھی بغیر سوچے سمجھے یقین کر لے گا تو اس کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ڈاکوؤں کا ہوا۔